السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محترم حاضرین، آیت مذکورہ کے متعلق کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی اور انہیں قسم قسم کی رحمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے لیے رحمت ہے اور ہماری زندگی کی آرام و آسائش کا بہترین اور قابل قدر ذریعہ ہے۔ میرے محترم، ذرا غور فرمائیے کہ یہ آسمان سے برستا ہوا پانی، یہ موجیں مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں اور کہکشاؤں کا سینہ چاک کر کے روئے زمین پر آنے والے آبشار، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت و نعمت ہے۔ انہی پانیوں پر انسانوں، حیوانوں اور پیڑ پودوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو تمام جاندار آنے واحد میں موت کی تاریک وادیوں میں غرق ہو جائے۔ اسی طرح یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ باد بہاری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت و رحمت ہے جس کے ذریعے ہم ساتھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ اسی طرح یہ آگ ہمارے لیے ایک زبردست رحمت ہے جس کے ذریعے سے ہم کھانا تیار کرتے ہیں اور حرارت حاصل کرتے ہیں اور بے شمار ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سورج ہمارے لیے ایک زبردست رحمت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے کام، جس کی روشنی میں ہم اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، اس سے حرارت حاصل کرتے ہیں۔ نباتات کو آفتاب کی دھوپ سے طاقت و قوت ملتی ہے، آفتاب کی دھوپ سے نباتات کو زندگی ملتی ہے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو اس کی روشنی میں ہم اپنے کام کو کیسے پروان چڑھا سکتے تھے؟ لیکن محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں بطور رحمت عطا فرمائی ہے، وہ سب کے سب اگر رحمت ہے تو اس میں زحمت کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ میرے محترم، یہ آسمان سے برستا ہوا پانی اگر پہاڑوں سے گر کر، تالابوں سے ہو کر ہمارے زمین کو سیراب کر دے تو ویرانے بھی آباد ہو جاتے ہیں، صحرا دانہا اڑتے ہیں، دشت و جبل رش کے چمن بن جاتے ہیں۔ لیکن یہی پانی اگر بھیانک سیلاب کا رخ اختیار کر لے تو آبادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لہلہاتے چمن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، بڑی بڑی پائیدار عمارتیں خشک و خاشاک کی طرح ہوا میں بہ جاتی ہے۔ لیکن اس بات سے یہ معلوم ہوا یہ پانی اگر ہمارے لیے رحمت ہے تو ایک بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ میرے محترم، اسی طرح یہ ہوا ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن یہی ہوا اگر بھیانک سیلاب کا اختیار کر لے اور 300-400 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے لگے تو بڑی بڑی پائیدار عمارتیں خشک و خاشاک کی طرح ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ ہوا اگر ہمارے لیے رحمت ہے تو ایک بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ اسی طرح یہ آگ جو ہمارے لیے رحمت ہے، اگر یہی آگ بھڑک اٹھے تو کھیت کھلیانوں کو جلا کر راکھ کر دے، دیواروں پر کو کوئلے کے ڈھیر میں تبدیل کر دے۔ اسی طرح سورج جو ہمارے لیے رحمت ہے، اگر یہ رحمت ہے تو یہ زحمت بھی ہے، اگر اسی طرح یہ رحمت ہے تو یہ زحمت بھی ہے۔ مئی اور جون کی چلچلاتے ہوئی دھوپ میں نہ جانے کتنے لوگ کی چپیٹ میں آ کے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، زمین چلک جاتی ہے، ندی نالے خوش ہو کر خشک سالی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں جتنی نعمتیں بطور رحمت عطا فرمائی ہے وہ سب کے سب اگر رحمت ہے تو اس میں زحمت کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا کہ میری اس نعمت کا خوب ذکر کرو، خوب چرچا کرو، کیونکہ یہ نعمت صرف رحمت ہی رحمت ہے، اس میں زحمت کا کوئی گزر نہیں۔ اسی رحمت کاملہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے پیارے رسول کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ آسمان کے لیے رحمت ہے تو زمین کے لیے بھی رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے لیے میرے رسول رحمت نہ ہو۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محترم سامعین کرام، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہر طرف ظلم و ستم کی گھنگھور گھٹائے چھائی ہوئی تھی، کفر و شرک نے دنیا کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جدھر نظر اٹھائیے تاریکی ہی تاریکی تھی۔ سرزمین عرب پر جبر و استبداد کا ڈنکا بج رہا تھا، عورتیں سامان تجارت بن چکی تھی، بچیوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ ترکور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے پرخطر ماحول میں سرکار دو عالم رحمت للعالمین آفتاب ہدایت بن کر سرزمین عرب پر تشریف لائے اور اپنی رحمت کاملہ سے درندہ صفت انسانوں کو رحم و کرم کا پیکر بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا، بچیوں کو ناز و نوم سے پروان چڑھنے کا موقع عطا فرمایا، عورتوں کو عزت و وقار کا سرچشمہ قرار دیا، کفر و شرک کی دھجیاں بکھیر دی۔ وہ جاہل اور گوار قوم جنہیں جینے کا سلیقہ تک معلوم نہ تھا وہ رہبر قوم ملت بن گئے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ ہو گئے خاک زیر بنانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔